فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ اولیو ہاورڈ کا انداز ایسا نہیں تھا کہ میں اسے آسانی سے نظر انداز کر دیتا۔ وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا اور اس کے ارادے میری توقعات سے کہیں زیادہ خوفناک تھے۔ اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں اولیو، تم مجھ پر جو طنز بھی کرو میں اسے سننے کے لیے مجبور ہوں۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں علی۔ اولیو ہاورڈ کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ میری زندگی تمہارے ایک اشارے کی محتاج تھی، لیکن دیکھ لو میں آج بھی زندہ ہوں اور یہ مجھ پر تمہارے ان گنت احسانات میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہونک نظر آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے اور اولیو ہاورڈ کے درمیان کس نوعیت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ یقیناً یہی سمجھ رہا تھا کہ اولیو ہاورڈ میرا ممنون احسان ہے، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اولیو ہاورڈ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا اس کے پیچھے اس کے مجروح جذبات تھے اور اس نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے کوئی خوفناک منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس سے آگے میں کچھ نہ سوچ سکا، اس لیے کہ میں نے کسی قسم کی بو محسوس کی تھی اور قبل اس کے کہ میں اس بو کے بارے میں کچھ سمجھ سکتا میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں ٹیکسی میں سفر نہیں کر رہا تھا، وہ تو ایک سجا سجایا کمرہ تھا اور میں ایک بیڈ روم پر دراز تھا۔ مجھے اپنے ماتھے پر نسوانی ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا اور میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ حواس پوری طرح بحال نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں اسے چندیائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے شناسا نظر آ رہی تھی، لیکن فوری طور پر اسے شناخت کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، لڑکی نے مجھے لٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ چلو لیٹ جاؤ۔ اس کی آواز بھی اجنبی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ خود میں کہاں تھا اور ظاہر کہاں چلا گیا؟ میں اور ظاہر تو ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے، پھر اولیو ہاورڈ نے کسی گیس کے ذریعے ہمیں بے ہوش کر دیا تھا اور آنکھ کھولنے پر اب یہ منظر سامنے تھا۔ مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ تو تم مجھے نہیں پہچانے؟ لڑکی نے خاصے مایوسانہ انداز میں کہا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے اظہار شناسائی سے اسے شدید صدمہ پہنچا ہو۔ ایسا لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، میں نے کہا، لیکن اس وقت دماغ پر دھند چھائی ہوئی ہے۔ میری یادداشت پوری طرح کام نہیں کر رہی، حالانکہ ہم نے بہت سا وقت ایک ساتھ گزارا ہے اور بہت اچھا وقت گزارا ہے، لڑکی نے مغموم انداز میں کہا۔ میں تو سمجھ رہی تھی تم ایک ہی نظر میں مجھے شناخت کر لو گے۔ میں اضطراری انداز میں بیڈ سے اتر گیا۔ عام حالات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں کسی کو پہچاننے میں اتنی دیر لگا دوں، لیکن جس گیس کے ذریعے مجھے بے ہوش کیا گیا تھا وہ یقیناً ابھی تک مجھ پر اثر انداز تھی۔ شاید مجھے قبل از وقت ہوش آ گیا تھا، اس وجہ سے میرا دماغ پوری طرح کام نہیں کر پا رہا تھا۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے گزرا تو آئینے پر نظر پڑی اور میں ٹھٹک گیا۔ اس وقت میں خود اپنے لیے اجنبی تھا۔ میرا میک اپ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ چند لمحے میں آئینے کے سامنے کھڑا خود کو شناخت کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر اچانک ہی ذہن میں جماکا سا ہوا۔ دماغ پر چھائی ہوئی دھند کافور ہو گئی تھی اور میں نے خود کو پہچان لیا تھا۔ میں ڈینس پال گولڈے کے میک اپ میں تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے بیڈ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو بھی پہچان لیا۔ وہ اولیو ہاورڈ کی بیٹی لکی ہاورڈ تھی۔ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے بیڈ کی طرف تیزی سے مڑتے ہوئے کہا، تم لکی ہاورڈ ہو نا؟ لکی دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھی تھی۔ میری بات سن کر خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں میں لکی ہاورڈ ہوں۔ مجھے نہ پہچان کر تم نے میرا دل تو توڑ دیا تھا، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اچھے دوستوں کو کون بلا سکتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن میری ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ تمہیں بلا میں کیسے بول سکتا ہوں؟ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، کتنے لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھا، مگر کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میں بے بس تھا لگی۔ تمہیں یاد ہے نا ہمیں فوجیوں نے پکڑ لیا تھا؟ میں نے بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ لیکن تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم پر کیا گزری؟ میں نے بے تابی کا مظاہرہ کیا، جیسے اس سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لکی سے یوں بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ اولیو ہاورڈ نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے، مگر اس کی حرکت کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد اس نے نہ صرف میرا میک اپ ختم کیا تھا بلکہ مجھ پر ڈینس پال گولڈے کا میک اپ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔
ظاہر کو معلوم نہیں اس نے کہاں رکھا ہوگا۔ بہرحال اب میں غیر مسلح تھا اور لکی ہاورڈ کے ساتھ تنہا تھا۔ لکی جس سے پہلے بھی میں نے بمشکل خود کو بچایا تھا وہ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال تھی۔ صرف آزاد خیال ہی نہیں بلکہ آزاد عمل بھی، اور ایسی لڑکیوں سے میری جان نکلتی تھی جو عمل کے معاملے میں بھی آزادی کی قائل ہوں۔ لکی خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسے ایک تہہ خانے میں قید رکھا گیا تھا، پھر اس کے ڈیڈی نے اسے اس قید سے نکالا اور واپس تل ابیب لے گئے۔ لکی کی جدائی میں اس کی ممی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی جو پہلے ہی اپاہج تھی۔ اگر کچھ دن اور لکی واپس نہ پہنچتی تو ان کی جان کے لالے پڑ سکتے تھے۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ تم پاکستانی ہو، اسرائیل کے بہت بڑے دشمن ہو اور تمہارا اصل نام علی یار خان ہے۔ یہ بات میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ لکی کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے اسے یہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اچھا، میں نے یوں ہی بے خیالی میں کہا۔ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ تم صرف اسرائیل کے ہی نہیں بلکہ ہر یہودی کے جانی دشمن ہو۔ میں نے لکی کو بغور دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اور ممی ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوئے۔ لکی نے کہا، تمہارے ڈیڈی ایک ذمہ دار آدمی ہیں، ان سے کسی غیر ذمہ دارانہ بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تم کو ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لکی کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ تمہیں اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہے ڈینس؟ اس نے کہا۔ میں تمہارے ڈیڈی کا بے حد احترام کرتا ہوں، ان سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بات سوچ سمجھ کر ہی کہی ہوگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ لکی برا مان کر بولی۔ ڈیڈی بھی انسان ہے، ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو تم سے بھی ہو سکتی ہے، تمہاری ممی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تم کس بنا پر ان سے اختلاف کر رہی ہو؟ جتنے قریب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ لکی آنکھیں بند کر کے مسکرائی۔ اتنے قریب سے ڈیڈی نے نہیں دیکھا، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم کچھ بھی ہو، یہودیوں کے دشمن نہیں ہو سکتے، حالانکہ میں ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لکی نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کہا لگا کر بولی، تم کچھ ہی کیوں نہ کہہ لو، مجھ سے جان نہیں چھڑا سکو گے۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تمہارے ڈیڈی نے جو کچھ کہا ہے اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ لکی غرائی، تمہیں اپنی بات ثابت کرنی ہوگی۔ وہ بیڈ سے اتر کر میری طرف آئی اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں خود کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم یہودیوں کے دشمن ہونا، میں بھی یہودی ہوں، میری جان لے لو، گلا گھونٹ دو میرا، یقین کرو میں آواز تک نہیں نکالوں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے بوکھلا کر کہا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، ٹھیک سے بیٹھو، ثابت کرو کہ تم یہودیوں کے دشمن ہو، اس نے دانت پیس کر کہا اور جنونی انداز میں مجھ پر جپٹ پڑی۔ میرے لیے خود کو بچانا مشکل ہو گیا۔ اس کے اکثر حملوں سے بچنے کے باوجود میرے کئی خراشیں لگی جو اس کے بڑے ہوئے ناخنوں کے باعث آئی تھی۔ بدقت تمام میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، لیکن وہ اب بھی اپنے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کیے جا رہی تھی۔ اس کی انتہائی کوشش تھی کہ کسی صورت ہاتھ چھڑا کر مجھے نوچ گسوٹ ڈالے۔ اس کے منہ سے عالم جنون میں اب بھی یہی الفاظ مسلسل ادا ہو رہے تھے کہ ثابت کرو تم یہودیوں کے دشمن ہو، مار ڈالو مجھے، دیر کیوں کر رہے ہو۔ رفتہ رفتہ اس کی جدوجہد کم ہونے لگی اور میں نے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ لکی بیڈ پر اوندے منہ گری اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب اس کے جسم کو دھچکے لگ رہے تھے، وہ رو رہی تھی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ لکی کا رد عمل میرے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ اس سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ آخر اولیو ہاورڈ کا مقصد کیا ہے۔ میں کرسی پر بیٹھا تشویشناک نظروں سے روتی ہوئی لکی کو دیکھتا رہا۔ اولیو ہاورڈ اس بار بالکل نئے روپ میں میرے سامنے آیا تھا۔ امریکہ میں اس کے ذاتی اثر و رسوخ سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ اسے کسی بھی قسم کی سرکاری سرپرستی یا تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اسے CIA سے نکلوا دیا تھا اور اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ سرکاری سطح پر اس کی پذیرائی کی جائے، لیکن جس پیمانے پر اس نے میرے خلاف کارروائی کی تھی اسے اگر اس کے ذاتی وسائل پر محمول کیا جاتا تو یہ بھی کم باعث حیرت نہیں تھا۔ آخر اس کے ذاتی وسائل کس قدر تھے کہ وہ نہ صرف برقی سرعت سے مجھ تک پہنچ گیا بلکہ اس نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ ٹیکسی جس میں مجھے اور ظاہر کو اغوا کیا گیا میرے ہوش اڑا دینے کے لیے بہت کافی تھی۔ اس کے نہ صرف تمام شیشے بلٹ پروف تھے بلکہ اس میں اس قسم کے ٹرانسمیٹر بھی نصب تھے جن سے دو طرفہ گفتگو کرنا ممکن تھا۔ میں سوچتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ یہ تشویش بہرحال اب بھی تھی کہ کیا اولیو ہاورڈ تہذیب پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے اس سے اس حماقت کی توقع ذرا کم ہی تھی، اس لیے کہ اس سے قبل وہ اپنی اسی حرکت کے سنگین نتائج بھگت چکا تھا۔ میں نے اسے بدترین شکست اور احساس بے بسی سے دوچار کیا تھا، اور اب اسے زندگی بھر دوبارہ میرے کسی متعلقہ آدمی پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں نے اس کی بیٹی کو جواباً اغوا کیا تھا
اگر اس نے تہذیب کو اغوا کر کے پہل نہ کی ہوتی تو اس کی بیٹی بھی محفوظ رہتی۔ اب اگر اس نے دوبارہ ایسا ارادہ کیا بھی تو کم از کم میرے زندہ ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں تھا، اور اس نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ اولیو ہاورڈ جیسے کمینی فطرت کے مالک شخص سے یہ توقع بھی نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے کوئی گزر نہیں پہنچایا تھا، تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ مجھ سے اس کا کوئی بڑا مفاد وابستہ ہے۔ ادھر ہاروت رابیل بھی زندہ بچ گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کیسے زندہ بچ سکا ہوگا، لیکن بہرحال وہ زندہ تھا۔ ممکن ہے اس نے محض احتیاط کے پیش نظر پہلے سے ہی کچھ ایسے انتظامات کر رکھے ہوں کہ اگر کوئی غلطی سے جھیل میں گر جائے تو مگرمچھ اسے گزر نہ پہنچا سکے۔ اس کمبخت کو بھی زندہ بچنے کے بعد اولیو ہاورڈ سے ہی رابطہ قائم کرنا رہ گیا تھا، لیکن بنیادی غلطی میری ہی تھی۔ اگر میں نے اسے اپنے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو بھلا وہ اولیو ہاورڈ کو کیا خاک مطلع کرتا، اور اگر کرتا بھی تو میری اصلیت پر کبھی روشنی نہیں پڑ سکتی تھی۔ لیکن اسے کیا کہا جائے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور میں بھی ایک انسان ہی تو ہوں۔ مجھ سے بھی حماقت سرزد ہو گئی۔ لکی ہاورڈ کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا نرم و نازک حسین چہرہ آنسوں سے تر تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے اس طرح گورنے پر میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کہنا چاہیے یا میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تم وحشی درندے ہو، لکی رودی ہوئی آواز میں بولی۔ تم میں انسانیت نام کو بھی نہیں ہے۔ یہی تو میں بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بوکھلا کر کہا کہ میں بہت برا آدمی ہوں۔ تم میں اتنی انسانیت بھی نہیں ہے کہ ایک لڑکی تمہارے سامنے رو رہی ہے تو کم از کم اسے تسلی ہی دے دو۔ ابھی ذرا ہی دیر پہلے تو تم مجھے جان دیے دے رہی تھی، اور اب اس بات پر ناراض ہو رہی ہو کہ میں نے تمہیں دلاسا کیوں نہیں دیا۔ خاموش رہو، تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ تم یہودیوں کے دشمن ہو، اور دوسری طرف اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری بات کبھی نہیں سمجھ سکو گی۔ کیوں نہیں سمجھ سکوں گی؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کوڑ مغز ہوں؟ یہ نہیں سمجھ سکتی کہ اگر تم یہودیوں کے دشمن ہوتے تو مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ تم جذباتی ہو رہی ہو لکی، اور کوئی بھی جذباتی شخص عقل کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتا۔ بہانے بازیاں مت کرو، تمہارا پول کھل چکا ہے۔ تم نے صرف مجھ سے جان چھڑانے کے لیے ایک جھوٹا الزام قبول کر لیا ہے۔ میں واقعی علی یار خان ہوں، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر اچانک ہی مجھے غصہ آ گیا۔ یہ کیا حماقت تھی کہ میں اسے اپنے بارے میں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ تو مجھے میرے اطوار سے پہچان لیا کرتے تھے۔ مجھے ان کی نگاہوں سے بچنے کے لیے میک اپ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ پر کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب میں کسی کو اپنے علی یار خان ہونے کے بارے میں یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں گا۔ قریب تھا کہ میں غصے میں اس سے کوئی سخت بات کہہ دیتا، لیکن میں نے بروقت خود کو سنبھال لیا۔ اس وقت میں اولیو ہاورڈ کی قید میں تھا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس کی قید سے نکلنا بھی آسان نہیں تھا۔ یہ بات خلاف مصلحت ہوتی کہ میں اس کی بیٹی سے جھگڑا مول لیتا، لہٰذا میں نے نرم لہجے میں کہا، نہیں، میں کسی علی یار خان کو نہیں جانتا۔ میں تو ڈیریس پال گولڈے ہوں، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس بات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ تم علی یار خان ہو یا پھر ڈیریس پال گولڈے۔ مجھے تو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن سوال آسان ہونا چاہیے۔ تم میرے جذبات کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ کیوں میری پیاس میں اضافہ کیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا سوال آسان ہونا چاہیے۔ اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ میں نے بے بسی سے کہا، تم شاید میری طلب میں اضافے کے خواہش مند ہو، میرے جذبات بڑکا کر لطف اندوز ہو رہے ہو، یا پھر شدت کے خواہاں ہو۔ اگر ایسا ہے تو یقین کرو کہ میرے جذبات پہلے ہی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے خلوص کا مظاہرہ کروں گی کہ تم زندگی کے کسی لمحے میں مجھے فراموش نہیں کر سکو گے، اور میرا حصول تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے گا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا زاویہ نظر ہے ہی نہیں۔ تمہارے پاس بھی تو نہیں ہے، اس نے جارحیت سے کہا۔ تم نے کب میرا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ تم تو بس یہ چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح نارسیدہ ہی رہوں، لیکن یاد رکھو مجھے تشنگی سے نفرت ہے۔ آسودگی اور نارسیدگی کے جو پیمانے تم نے اختراع کیے ہیں وہ میرے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تم تو کنویں کے مینڈک ہو، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ایسا مینڈک جو تمام عمر ایک کنویں میں ٹراتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ساری دنیا دیکھ لی ہے۔ اس کی ساری دنیا ایک کنویں تک ہی محدود رہتی ہے، اس سے آگے کا اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری لاشعوری خواہش ہے جو اس وقت اتفاقاً تمہارے لبوں تک آ گئی ہے۔ تم مجھے کنویں کا مینڈک بنا دینا چاہتی ہو۔ تم کفران نعمت کر رہے ہو اور ساتھ ہی میری توہین بھی۔ لکی غصے سے سرخ ہو کر بولی، معاف کرنا، میں نے خواتین کو کبھی ڈش نہیں سمجھا اور نہ شاید آئندہ کبھی سمجھ سکوں۔
میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم نارسیدگی کا شکار ہو۔ ڈش کی طلب کے لیے کھانوں کی لذت سے آشنائی ضروری ہے۔ میں اس ڈش کو ترجیح دیتا ہوں جو صرف میرے دسترخوان پر موجود ہو۔ بلا تخصیص ہر دسترخوان پر موجود ہونے والی ڈش اگر کسی کے لذت کام و ذہن کا سبب ہو سکتی ہے تو میں لذت کام و ذہن کا مفہوم تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کوئی گریب پڑی لڑکی نہیں ہوں۔ معاشرے میں مجھے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہو، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن تم نے اپنے طرز عمل سے اس بات کی تائید نہیں کی۔ مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس کا انداز اچانک ہی التجائیہ ہو گیا۔ میں خود کو تمہاری مرضی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ وقار آدمی کی شخصیت کا بنیادی جز ہونا چاہیے۔ اپنی سطح سے گرنے کے بعد آدمی آدمی نہیں رہتا۔ میں تو تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر میرے قدموں میں آ بیٹھی۔ مگر تم میرے جذبات کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تم غلط کہہ رہی ہو۔ مجھے اپنانا تمہارا مقصد نہیں بلکہ میرا حصول تمہاری ضد بن گیا ہے۔ ایسا نہ کہو، میں تو اپنا آپ تمہیں سونپ دینا چاہتی ہوں۔ تم سے ضد تو نہیں کر رہی۔ ابھی ابھی میں نے تمہیں وقار کی تلقین کی تھی اور تم نے فوراً ہی اس کے خلاف عمل کر دکھایا۔ اس طرح پیروں میں بیٹھنا، اس سے تو میرے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اس نے اپنا چہرہ میرے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ تمہارے قدموں میں ذرا سی جگہ مل جانا بھی میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ کچھ دیر مجھے یوں ہی بیٹھا رہنے دو، پلیز اٹھانا مت۔ میں شدید ترین غصے، بے بسی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ لکی کو قابو میں کرنا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس پر کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی۔ اس سے پہلی ملاقات سے قبل اگر مجھے علم ہو جاتا کہ وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے تو میں اولیو ہاورڈ سے نمٹنے کی کوئی اور تدبیر سوچتا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اسے بھگتنا ہی تھا۔ معلوم نہیں اس کمبخت اولیو ہاورڈ مردود کو اپنی بیٹی کو ساتھ لانے کی کیا مصیبت پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ جلد از جلد اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کروں، کیونکہ اس کے بغیر اس بلائے بے درما سے جان چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن یہ تو بعد کی بات تھی۔ پہلا مرحلہ تو یہ درپیش تھا کہ لکی کو ہینڈل کیسے کیا جائے۔ وہ تو آپے سے باہر ہو رہی تھی، میرے گھٹنوں پر سر رکھے آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس پر جو کیفیت طاری تھی اس سے یہ سمجھنا چندہ مشکل نہیں تھا کہ وہ کس قسم کے الفاظ ادا کر رہی ہوگی۔ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو لکی؟ میں نے ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس کا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، تمہارا مقام میرے قدموں میں نہیں میرے دل میں ہے۔ لکی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں استعجاب لہریں لے رہا تھا، لیکن اس کی یہ کیفیت محض ایک لمحے کے لیے تھی۔ اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں پھر گلابی ڈورے تیرنے لگے۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس پر یقین نہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو میری زندگی کا حسین ترین جھوٹ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں لکی، تمہارا مقام میرے دل میں ہے۔ میں تمہارے رنگین سراپا کو اپنی آنکھوں میں سجاؤں گا، تمہاری یادوں سے اپنے ذہن کے ہر نہا خانے کو منور کروں گا، اور تمہارے عطر بیز وجود سے اپنی سانسیں معطر کروں گا۔ لکی اپنا چہرہ میرے ہاتھوں پر رگڑنے لگی۔ تم کتنے حسین پیرائے میں گفتگو کرتے ہو، اس نے مخمور لہجے میں کہا۔ آج تک کسی نے یوں میری توصیف نہیں کی۔ جی چاہتا ہے تم بولتے رہو اور میں سنتی رہوں۔ تم باہر کی تازہ ہوا کا وہ جھونکا ہو جو مرجھائے ہوئے پودوں کے لیے پیام حیات لے کر آتا ہے۔ تمہارے قرب میں اتنی فرحت ہے جو موسم بہار کی چاندنی راتوں میں بھی میسر نہیں آ سکتی۔ تمہارے لہجے کی مٹھاس ہمیشہ میری سماعت میں شہد گھولتی رہے گی۔ لکی کی سانسیں بوجھل ہونے لگی۔ تم مجھے پاگل کر دو گے ڈینس۔ میری اتنی تعریفیں مت کرو کہ میں اپنے آپ میں بھی نہ رہوں۔ تمہارا انداز اس قدر والہانہ ہے کہ اس پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ تمہارے سلگتے ہوئے ہونٹوں کا گداز نگاہوں کو پگھلا۔ بس کرو ڈینس، بس کرو، لکی تڑپ کر بولی۔ خاموش ہو جاؤ یا میری جان لے لو۔ بارگاہ حسن میں جان دینے کی سعادت تو مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ حسن کی جان لینے کا تو تصور بھی گناہ ہے۔ تم میرے اشتیاق کو ہوا دے رہے ہو ڈینس۔ آتش شوق کو اتنا نہ بھڑکاؤ کہ میں خود پر رہا سہا اختیار بھی کھو بیٹھوں۔ تمہارے سامنے آ کر تو یوں بھی ضبط کے بندھن ٹوٹتے ہوئے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری باتوں کے نتیجے میں اٹھنے والا طوفان مجھے خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے۔ تمہیں تو بہت اچھی پیراک ہونا چاہیے۔ طوفان تو اناڑیوں کو بہا کر لے جاتے ہیں، غواص ڈوبنے کے لیے تو نہیں ہوتے۔ چند لمحوں کے لیے ڈوبتے ہیں تو ابھرنے کے لیے ہی ڈوبتے ہیں، اور اسے ڈوبنا تو نہیں کہنا چاہیے۔ میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتی ڈینس۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی حسین گفتگو بھی کر سکتے ہو۔ مجھے معلوم ہے، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ تم مجھ پر فتح حاصل کرنا چاہتی ہو، مگر مجھ میں مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ میں سکون پسند ہوں۔ مجھے شدتوں سے بے حد ڈر لگتا ہے۔ ان شدتوں کی انتہا سکون ہے، آسودگی ہے ڈینس۔ ایک بار ان سے گزر کر تو دیکھو، تم بار بار گزرنے کی تمنا کرو گے۔
लकी ने सरगोशी में कहा। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर जज्बात मचल रहे थे। मेरी तरफ बढ़ने के बजाय उस वक्त का इंतजार करो जब तुम्हारी शिद्दतें मुझ पर असर अंदाज हो जाएं। लकी चौंक कर मुझसे अलग हो गई। अभी तो तुम मेरे हुस्न की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे। तुम दो मुख्तलिफ चीजों को गलत मलत कर रही हो। तुम्हारा हुस्न अपनी तमाम तर दिलकशी और रानाइयों के साथ मुझे तस्लीम है, लेकिन अभी वो मरहला नहीं आया जहां तुम्हारे जज्बों की आंच मुझे पिघलाना शुरू कर दे। मैं तुमसे उसी वक्त का इंतजार करने को कह रहा हूँ। बात मेरी समझ में आ गई डेनिस, बेफिक्र रहो, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। अब जल्दी से मुंह धो आओ, मैंने कहा। रोने के बाद से तुम्हारे हुस्न की चांदनी गुबार आलूद हो गई है। मैं अभी आई, लकी ने कहा और बाथरूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। अभी मैं पूरी तरह सुकून का सांस नहीं ले पाया था कि कमरे का दरवाजा खुला और स्याह सूट में मलबूस एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। बास ने तुम्हें याद किया है, उसने स्पाट लहजे में मुझसे कहा। बास से मुराद ओलियो हावर्ड ही है ना? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। लहजा बदस्तूर बेतासुर ही रहा था। सिर्फ मुझे ही याद किया है या? मैंने जुमला अधूरा छोड़कर खौफजदा नजरों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे तफसीलात नहीं मालूम, मुझसे तो तुम्हें ही बुलाने को कहा गया है, उसने कहा और मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। चलो, मैंने उससे कहा। इस बहाने लकी से कुछ देर दूर रहने का मौका मिल रहा था तो उसे गनीमत जानना चाहिए था। स्याह सूट वाला मुझे एक ऐसे कमरे में छोड़ गया जिसे तामगाह ही कहा जा सकता था। खाने की एक मेज और कुर्सियों के अलावा वहाँ फर्नीचर के नाम पर कुछ और नहीं था। एक कुर्सी पर ओलियो हावर्ड मौजूद था। हेलो ओलियो, क्या हाल है? बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, मैंने बेतकल्फी से एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे दिए हुए जख्म भुगत रहा हूँ, मगर अब तुम्हारी बारी है, ओलियो हावर्ड ने सर्द लहजे में कहा। कुछ ज्यादा ही नाराज दिखाई दे रहे ओलियो, खैरियत तो है? मैंने मेज पर चुनी हुई अशिया पर बेतकल्फी से हाथ साफ करते हुए पूछा। तुम यकीन रखो कि तुम्हारे सुकून के दिन रुखसत हो चुके, अब तुम्हें अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर पता भी तो चले कि किस बिना पर मुझसे इस कदर नाराज हो। मुझे बताओ, मुमकिन है मैं कुछ मदद कर सकूं? हाँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हें किस लिए जिंदा रखा है? अगर तुमने इनकार किया तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूंगा। शुक्रिया ओलियो, तुमने मेरी बहुत बड़ी खलिश रफा कर दी। मैं खुद हैरान हो रहा था कि आखिर तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो। खैर, ये बताओ कि मुझ नाचीज से क्या काम आ पड़ा है? मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। तुमने लकी की हालत देखी? ओलियो हावर्ड ने कहा। वो तुम्हारे लिए पागल हो रही है। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म की कोई बात होगी। मैं तो समझ रहा था कि ओलियो हावर्ड का कोई जाती काम होगा जो वो मुझसे लेना चाहता होगा, लेकिन वहाँ तो मामला ही कुछ और था। तुम्हारी बात किसी हद तक मेरी समझ में आ गई है, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा, वो मेरी अकलौती बेटी है, अगर उसकी यही हालत रही तो उसके साथ साथ मेरी बीवी भी। ओलियो हावर्ड ने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। मैं हालात की इस सितम जरीफी पर दम बखुद था। ओलियो हावर्ड मेरा बदतरीन दुश्मन था। पिछली बार उसने अहद किया था कि मौका मिलते ही मेरा काम तमाम कर देगा, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो न सिर्फ मेरी जान बख्शी करने पर मजबूर हो गया था, बल्कि मुझसे अपनी बेटी के लिए खुशी की भीख भी मांग रहा था। बात अब भी तिश्ना है ओलियो हावर्ड, अगर लकी मेरे लिए पागल हो रही है तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? उसको इस हाल तक पहुँचाने के जिम्मेदार तुम हो। न तुम उसे अगवा करते और न वो तुमसे मुतासिर होती। इस हरकत के लिए मुझे तुमने मजबूर किया था। न तुम तहजीब को अगवा करते और न मैं लकी पर हाथ डालता। मैंने तुम्हें बहस करने के लिए नहीं बुलाया है। ओलियो हावर्ड घुराया। ये सब कैसे हुआ? मुझे इससे भी बहस नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि लकी का इलाज तुम्हारे पास है। वो तुम्हारी बेटी है ओलियो, इसलिए उसके मामले पर मैं तुमसे खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ वो मुझसे चाहती है उसे पूरा करना मेरे बस से बाहर है। और शायद तुम ये बात जानते भी हो, ये पाकिस्तान नहीं है, ओलियो हावर्ड ने जहरीले लहजे में कहा, जहाँ मुनाफकत से काम लिया जाता है। हकीकत सबकी समझ में आती है, मगर उसके इजहार को बुरा समझा जाता है और इससे गुरेज किया जाता है। तुम इस वक्त अमेरिका में हो, यहाँ जो बात जैसी होती है उसी तरह बयान की जाती है, खा वो बात किसी से भी मुतालिक क्यों ना हो। मुझे अफसोस है ये मालूम होते हुए भी कि तुम लोग हर किस्म की इकदार से बेबहरा हो। मैंने ऐसी बात की, लेकिन हमारी जो इकदार है हम उनसे फरार हासिल नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते हैं। हमें अपनी इकदार पर फख्र है ओलियो। ओलियो हावर्ड का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम ला यानी गुफ्तगू करके असल मौजू से फरार होना चाह रहे हो। किसी बेरारो लड़की के मुतालिबात पूरे करने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने रुखी से कहा, ये मत भूलो कि तुम मेरी कैद में हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे हर किस्म के सलूक की तवक्को है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मुझे तुमसे कोई अच्छी तवक्को है ही नहीं।
वैसे तो तुम बड़े पारसा बनते हो, लेकिन तुम्हारी सफाकी का ये आलम है कि तुम्हें एक मासूम लड़की पर तरस नहीं आता। सफली जज्बात को मासूमियत का नाम देकर पारसाई को दागदार करने की कोशिश मत करो ओलियो। वो आकिलो बालिग है, अगर उसकी कोई ख्वाहिश है तो उसे पूरा करने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जरूर करो, मैंने ओलियो हावर्ड की आंखों में देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें रोका तो नहीं, इसका मतलब है तुम साफ इनकार कर रहे हो। ओलियो हावर्ड सांप की तरह फनकारा। तुम उसे मेरे बारे में सब कुछ बता चुके हो। उसे समझाओ कि वो एक मुल्क दुश्मन का ख्याल अपने जहन से निकाल दे।